أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله
بطحا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا دھارے چلتے ہیں عطا کے دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کہ حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے آقا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا تو جو چاہے آقا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا تیرے ٹکڑوں سے آقا تیرے ٹکڑوں سے آقا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا
نگاہ جوت پڑتی ہے تیری نور ہے چھنتا تیرا تیری سرکار میں تیری سرکار میں تیری سرکار میں لاتا رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا واہ کیا جود و کرم واہ کیا جود و کرم ہے شربت تیرا نہیں سوتا ہی نہیں سوتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ اللہ مجھے کر دے عطا قفل مدینہ آمین آنکھوں کا زباں کا لوں لگا قفل مدینہ صلو علی الحبیب جس نے آج یوم قفل مدینہ منایا ہوا ہے پاپا یہ کیسے پتہ چلے ہم نے یوم کفر مدینہ شروع کر لیا ہے؟ ان کو پتا ہوگا کہ جھوٹے ہاتھ اٹھانے گناہ ہے سب کے سامنے یہ بھی ہے کہ مطلب دھوکہ ہے نا یہ کہ جس نے قفل مدینہ نہیں لگایا وہ ہاتھ اٹھائے گا کہ میں نے لگایا ہوا ہے تو غروب آفتاب سے لگانا تھا کل اعلان ہوا تھا اب یہ بھی لگایا ہے وہ تو مطلب آدمی سوتا ہے تو لگا ہی ہوتا ہے بعض باتوں نہیں ہوتے جو بیچارے سوتے میں بھی بولتے ہیں لیکن اکثریت تو سونے میں تو خاموش رہتی ہے نا اب یہ کہ جنہوں نے واقعی قفل مدینہ لگایا کل جو میں نے درخواستیں کی تھی اس کے مطابق تو وہ سوال کرے 19-20 ہو جاتا ہے آدمی کا بھول بھی جاتا ہے فالتو بات نکل بھی جاتی ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ توجہ نہ رہی ہو اور اس طرح بھائی تقاضا نہ کریں مائک کا تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو اور دوسروں کا بھی ذہن بنے کہ قفل مدینہ لگانا ہے اللہ کرے عمر بھر قفل مدینہ لگے ورنہ جب روح نکل جائے گی موت آ جائے گی تو قفل مدینہ لگ ہی جائے گا مگر پھر وہ قفل مدینہ نہیں ہوگا نا باپا قفل مدینہ کا رسالہ بھی پڑھ لیا ہے الحمدللہ اور کل سے ہی قفل مدینہ لگانے کی کوشش کی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاپا میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اخلاص کے بارے میں ارشاد فرما دیجئے کہ اخلاص کی کتنی اقسام ہیں اور اس کے حصول کا کیا ذریعہ ہے؟ شیطان کے بعد ہتھیار یہ رسالہ میرے پاس 11+1 آئے تھے وہ اب کچھ تو دے دیے 2-3 باقی ہیں میرے پاس پاپا کوئی اگر یہ رسالہ آپ سے حاصل کرنا چاہے ابھی میں ابھی پوچھوں گا 11ویں شریف تک قفل مدینہ تو بھی ہاتھ تو اٹھا ہی لیتے ہیں آپ کو پتہ ہے بھائی 11ویں شریف تک کوئی قفل مدینہ والا ہے جس کا ذہن ہو یہ ہے نا ہاتھ تو اٹھانا ہے بہت سو نے اٹھا دے اب بھی نیت کرتے ہیں وہ نہیں جو لگا چکے چند ہاتھ ہیں یہ رسالہ یار ایسا ہے کہ میں بھی ابھی بیٹھے بیٹھے کتنا پڑھ گیا ہے اس میں واقعی یعنی کہ بہت اصلاحی رسالہ ہے مگر میرے پاس ٹائم نہیں تھا جو میں زیادہ پڑھوں اس کو کچھ سرسری طور پر تھوڑے تھوڑے صفحے پڑھیں اس کے اخلاص کا انہوں نے سوال کیا ہے جیسے مکتوب کا جو جواب دیا نا میں نے اس میں تو اس مکتوب میں اس بات کا بھی اظہار تھا کہ میں نے دعوت اسلامی کا بہت کام کیا ہے مگر میرے ساتھ یوں تو یوں تو اس پر میں نے ان کو یہ درخواست کی پیارے مدنی بیٹے یہ صفحہ 23 پر ہے اس کے پہلے بھی کئی چل چکے
پیارے مدنی بیٹے یاد رکھیے یہ بھی شیطان کا ایک بہت بڑا اور برا ہتھیار ہے کہ آدمی کو اس خوش فہمی میں مبتلا کر دے کہ میں بہت اچھا انسان ہوں اور میں نے اسلام کی بہت خدمت کی ہے۔ شیطان کے اس وار کو ناکام بناتے ہوئے بس یہی ذہن بنا لیجئے کہ اپنے طور پر میں نے اب تک کوئی دین کا کام کیا ہے، نہ ہی اچھے اعمال، میں کچھ بھی نہیں، میں سب سے برا ہوں۔ نیز اللہ عز و جل کی دی ہوئی توفیق سے اگر کوئی نیکی کا موقع نصیب ہو بھی جائے تو اسے زیور اخلاص سے مزین کیجئے۔ اللہ تعالیٰ بوسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اور آپ کے صدقے مجھ گناہ گاروں کے سردار کو اپنا مخلص بندہ بنائے، آمین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو بندہ 40 دن خالص اللہ کے لیے عمل کرے، اللہ تعالیٰ حکمت کے چشمے اس کے دل سے اس کی زبان پر ظاہر کر دیتا ہے۔ تو اس میں اخلاص کی 5 تعریفات بھی ہیں، اخلاص کے معنی بھی ہیں۔ اخلاص عبادت کی روح ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، عبادت کوئی بھی ہو اس میں اخلاص نہایت ضروری چیز ہے، یعنی محض اللہ یعنی محض رضا الہی کے لیے عمل کرنا ضرور ہے۔ دکھاوے کے طور پر عمل کرنا بالاجماع حرام ہے، بلکہ حدیث میں ریا کو شرک اصغر فرمایا۔ اخلاص ہی وہ چیز ہے کہ اس پر ثواب مرتب ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عمل صحیح نہ ہو، مگر جب اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو تو اس پر ثواب مرتب ہو۔ مثلا لا علمی میں کسی نے نجس یعنی ناپاک پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھ لی، اگرچہ یہ نماز صحیح نہ ہوئی کہ صحت یعنی درست ہونے کی شرط طہارت یعنی پاکی تھی، وہ نہیں پائی گئی، مگر اس نے صدق نیت یعنی سچی نیت اور اخلاص کے ساتھ پڑھی ہے تو ثواب کا ترتب ہے، یعنی اس نماز پر ثواب پائے گا۔ مگر جب کہ بعد میں معلوم ہو گیا کہ ناپاک پانی سے وضو کیا تھا تو نماز نہ ہوئی، اور وہ مطالبہ جو اس کے ذمے ساقط نہ ہوگا وہ بدستور قائم رہے گا، اس کو ادا کرنا ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا، اپنے عمل کا اعلان کرنے کا رجحان یہ کیسے کم ہو، اس کا حل کیا؟ یہ پتہ نہیں کیا مطلب اس طرح کا بہت ہے کہ مطلب بہت میں بلا ضرورت کہیں گے میں وقف مدینہ ہوں، میں 12 ماہ کا مسافر ہوں، میرے اتنے انعامات پر عمل ہے، مجھے تحفہ دے دو۔ میں نے 30 دن مدنی قافلے میں سفر کر لیا، مجھے تحفہ دے دو۔ ارے یہ نیکی کا اعلان، پھر اس کے ذریعے دنیا کی کوئی چیز مانگنا۔ اب یہ اگر یہاں کہا جائے نا کہ آپ کے ہاتھ اور آپ کی برکت، یہ بھی بعض اوقات منافقت ہوتی ہے، ذہن میں مادی چیز کا بس مطالبہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے مل جائے، یہ کتاب مل جائے، وہ کتاب مل جائے، خرچہ نہ کرنا پڑے۔ حالانکہ میرا ذہن یہ ہے کہ یہ رسالہ مجھے مفت ملا، ٹھیک ہے میں نے پڑھا، لیکن ذہن یہ ہے کہ کاش یہ رسالہ میں خود خرید کر پڑھتا اس کو، یہ کتاب مجھے لینی ہے۔ حالانکہ میں خرچہ کر سکتا ہوں، لیکن بس دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، ذہن میں یہ پھنسا ہوا ہے کہ یار کوئی دے جائے تو اچھا ہے، تحفے میں لنگر رسال جب بٹیں گے تو لے لوں گا یا کسی سے مانگ لوں گا، یہ پتہ نہیں کیا ہو کیسے ہوگا۔ حالانکہ دنیاوی چیزیں آدمی خریدتا ہے، مانگتا نہیں ہے، یہ دینی معاملہ جہاں بھی ہے تو مانگنے کی طرف فوراً ذہن جاتا ہے۔ جیسے وہ دھوبیوں کے مدنی مذاکرے میں سوال تھا کہ ہم کو لوگ بولتے ہیں کہ ہماری ٹوپی مفت دو دو، مسلح مفت دو دو، ہم نماز پڑھیں گے۔ دینی کام ہے نا تو مفت کر دو، یہ باقی ہمارے کپڑے کے پیسے لے لو دھونے کے۔ حالانکہ یہ کتنی بڑی یعنی کہ نادانی اور حماقت ہے۔ حالانکہ پیسے دینی کام پر خرچ کرنے چاہیے زیادہ، اور دنیا پر خرچ ہو رہے ہیں، تو یہ پیسے پتہ نہیں کس طرح کے کہ جو دنیا ہی پر خرچ ہو رہے ہیں۔
دین کے لیے نہیں ہو رہے. یہ میں نے آپ کو بہت کچھ سمجھا دیا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات, آمین. میں بھی اللہ کرے مخلص بندہ بن جاؤں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وجن یہ ارشاد فرما دیجیے کہ کوئی کام ارشاد فرماتے ہیں آپ تو اس لائن پہ اس کو کرتے ہیں, پھر آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, تو پھر آپ کوئی تحفہ عنایت فرما دیتے ہیں. نیت تحفے کی نہیں ہوتی, لیکن وہ آپ ارشاد عنایت فرما دیتے ہیں. اس طرح کوئی بھی کام و عمل کرتے ہیں تو آپ اگر کچھ تو اس میں ہماری نیت تو بعض اوقات نہیں ہوتی, لیکن کچھ نیت بعض اوقات شیطان وسوسہ ڈالتا بھی ہے, لیکن اصل مقصد کہ آپ کی دل خوش کرنے کی نیت ہوتی ہے. تو اس کے بعد آپ پھر کچھ عنایت فرمائے تو اس کے بعد لوگ تعریفات بھی اس کی کرتے ہیں. تو کبھی ذہن میں آتا ہے یار وہ یہ کام ہم ظاہر نہ کرتے تو اچھا تھا, ظاہر کر دیا تو اب یہ کہیں ایسا نہیں اخلاص ہمارا نہیں تھا, تو ایسا وسوسے آتے ہیں. اس موقع پہ دل خوش کرنے کی نیت, تو اس میں پھر کیا کریں؟ آپ نے وہ اخلاص کے تعلق سے کہ بتائیں گے تو آپ خوش ہوں گے. اچھا اب میں چلو مجھے بتانا مقصود ہے, مائک پر بتانا, کیمرے کے سامنے بتانا, سکرین پہ بتانا, واٹ از دس؟ اب پھر مجھے بتانا اس میں کیا کیا نیتیں, ایک چپ سو سکھ بول کر اس میں نیتوں اور اخلاص کو سمو لینا, یہ ہے دشوار امر. اتنا علم نہیں ہے, اتنا شعور نہیں ہے. عموماً خطرہ خطرہ خطرہ, چاروں طرف خطرات میں ہم لوگ گرے ہوئے, وہ چپ بھی نہیں رہ جاتا. جی چاہتا ہے کہ بس میں نے جو عمل کیا کسی طرح بھی پتہ چل جائے لوگوں کو. اچھا اکثریت تو اگر اس میں بے باک ہے, وہ تو آسرا نہیں کرتے, بتاتی رہتی ہے, جو بھی کرتے ہیں بتاتے رہتے سب کو. اب یہ کہ نفس کے مطالبے پر بتایا تو پھنسا نا, اخلاص گیا. تو ابھی کیا نیت کی بتانے میں؟ اچھا نیت پھر دل کے ابھار, اب دل میں پھنسا کچھ اور ہے کہ واہ واہ ہوگی, اور اب خواہ کی نیت کی کہ میں تو لوگوں کو ترغیب دے رہا ہوں, دل میں یوں ہے کہ واہ واہ ہوگی, واہ واہ کے لیے بتا رہا ہوں. تو یہ تو اپنے آپ کو بھی دھوکہ دینا, خود فریبی جس کو بولتے ہیں. تو ہے بڑی کٹھن منزل ہے یہ, تصوف سے بہت دوری ہے, مطالعہ ہے نہیں. تصوف جیسے احیاء العلوم کا نام ہی سنا ہے, کھول کے دیکھا نہیں ہے. پڑھا ہے تو عمل یاد بھی نہیں رہتا, عمل کا جذبہ ہی نہیں ہے. شیطان بولتا ہے تو یہ کر ہی نہیں سکتا, وہ پہلے سے ہی وہ وکٹ گرا دیتا ہے. عمل پوشیدہ ہو, کوئی تعریف کرے اس کی خواہش کجا, تعریف کرے تو اچھا نہ لگے, ایسا اخلاص ہو, یہ بہت مشکل ہے. چھوٹے بچے کی طرح ہو جائے, دودھ پیتے بچے کی, کہ اس کی مذمت کریں یا مدحت اس کو سمجھ نہیں آتی. کوئی مذمت کرے, اس کے خلاف قصیدہ مذمت کا گا رہا ہے, اس کی برائی کر رہا ہے کہ یہ بچہ گندا ہے, یہ بچہ پیشاب کر دیتا ہے, یہ بچہ ضد بہت کرتا ہے, رو رو کے آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے, نہ سوتا ہے نہ سونے دیتا ہے, بہت خراب بچہ ہے. وہ اگر ہنس رہا ہے تو یہ ہنستا ہی رہے گا, اور اگر یہ چیخے مار مار کے رو رہا ہے تو آپ اس کی لاکھ تعریف کرو, یہ روتا ہی رہے گا. تو یہ کاش بچے جیسی کیفیت ہو جائے, وہ اخلاص مل جائے ہم کو, سمجھ ہی نہ آئے اپنی تعریف. لیکن اللہ بچائے گا تو بچیں گے. تعریف اچھی لگتی ہے, مذمت اچھی نہیں لگتی. 99 مرتبہ کسی کی پیٹھ ٹھونکو, اس کی تعریف کرو, ایک بار کبھی معمولی سا آنکھ سے اشارہ کیا ناراضی کا, تو 99 کی تعریفیں بھول جائے گا, اور بس وہ دل میں بغض بٹھا لے گا. بس یہ ہو جائے گا. ہماری یہ پوزیشن ہے. استغفر اللہ, بہت بری حالت ہے. جب یہ باتیں کی جاتی ہیں تو زیادہ توجہ بھی نہیں ہوتی سننے کی طرف, عمل کا ذہن نہیں ہوتا. بس زیادہ یہ کہ داڑھی رکھ لی, امامہ شریف باندھ لیا, درس دے دیا, مدنی انعامات کی خانہ پوری, وہ بھی ایک فارمولیٹی کے طور پر کر لی تو کر لی. اور جتنے یہ دعوے کرتے ہیں اتنے مدنی انعامات پر عمل ہے,
उतने मदनी इनामत पर अमल है, मेरा 72 पर है, मेरा 70 पर है, मेरा 68 पर है। मैं ऐसों को इम्तिहान में डालता नहीं कि मैं अगर स्कैनिंग करूँगा ना तो पता नहीं बेचारों का क्या होगा। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल मामला है। जैसे अभी इतनों ने वो कि हमने कुफले मदीना लगाया हुआ है, अब स्कैनिंग क्या करें, अब इसके क्या क्या सवालत करूँ इनसे कि इनका कुफले मदीना साबित हो जाए। तो यहाँ तो मुसीबत ये है कि हमको सही मानों में ना फजूल बात की तारीफ पता है, कब क्या बोलना चाहिए ये आता है, ना तोलना आता है, कुछ भी पता ही नहीं है। तो बहरहाल एक अब एक तरगीब है कि आहिस्ता 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 इंशाअल्लाह ज़हन बन जाएगा। आँख का जैसे मैं बोलूँगा आँखों कुफले मदीना किस किसने लगाया, तो यूँ मेरे को देखते हुए करेंगे मैंने लगाया। अब ये क्या, आप समझदार हैं, अब क्या बोलूँ उसको। कि अपनी आंखें नीचे रखने पर कुदरत भी नहीं हासिल होती, आंखों का कुफले मदीना लगाया हुआ होता है उसने। अब ये कोई तालों की भी किस्में आती है ना, अब कौन सा कुफले लगाया होगा ये वही बता सकता है। इन्नमल अअमालु बिन्नियात, यानी कि जब पीर इम्तिहान ले तो उस वक्त भी यानी हरू भरू उसकी ज़ियारत ही करता रहे, यानी उसकी नज़र हटती ही नहीं अपने पीर से। जब पीर साहब बिरयानी का थाल रखें तो फिर नज़र कैसे झुक जाती है कि सदकड़े जावा ए बिरयानी बस तू कहाँ थी, तेरा इंतजार था। पीर साहब को भूल कर फिर वो जो ये बड़े बड़े निवाले उंडेलना शुरू करता, पेट में धकेलना शुरू करता है, उसका क्या। तो बहरहाल इन्नमल अअमालु बिन्नियात, आलिम की ज़ियारत इबादत है। ये मुतलकन हदीस शरीफ में आलिम की ज़ियारत इबादत, काबे शरीफ की ज़ियारत इबादत, ज़मज़म की ज़ियारत इबादत, कुरान करीम मुसहफ़ शरीफ की ज़ियारत भी इबादत है। फिर वो माँ बाप के चेहरे को वो रहमत की नज़र से देखना, ये भी इबादत है। हज मबरूर का सवाब मिलता है। अब किस नीयत से देखा, उस वक्त नीयत हो ना कि मैं सवाब के लिए माँ का चेहरा देख रहा हूँ, या आलिम का चेहरा देख रहा हूँ, या काबे की ज़ियारत कर रहा हूँ, मस्जिद को देख रहा हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए, ये वो नहीं होता ना। अब जैसे हमारी आदत है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, सवाब थोड़ी मिलेगा। सवाब तो उस वक्त मिलेगा जब नीयत होगी, वरना वही बस वो आदत। चल नीयत ही तो आदत और इबादत का फ़र्क है। अगर नीयत नहीं है और इबादत की तो वो आदत कहलाएगी, इबादत नहीं कहलाएगी। नीयत अच्छी होगी तो इबादत कहलाएगी। ये तो बेशुमार काम करते हैं कि जिसमें हमारी नीयत नहीं होती। अब जैसे कि मैं आने लगता हूँ यहाँ, तो सीढ़ी से उतरना होता है, सीढ़ी से उतरते हुए सुबहान अल्लाह कहना है मैंने, चढ़ते हुए अल्लाह अकबर कहना है, चमड़े पर बैठूंगा ताकि इंकिसारी हासिल हो, नीयतें करवाऊंगा वगैरह, कुछ जो भी नीयतें मुस्तहज़र होती है कोशिश करता हूँ कि मैं आते आते कर लूँ। कुछ उधर बैठकर अपने अमूमन मदनी मुज़ाकरे पे मौका मिलता है तो बैठकर भी नीयतें कर लेता हूँ मैं कि ये करूँगा ये करूँगा ये करूँगा, लिख रखी है, लिखी हुई मेरे पास, तो कोशिश करता हूँ और तरगीब भी देता हूँ। लेकिन वो जहन बस कि अभी जो टहल रहे हैं घूम रहे हैं, तो वो बात होगा ऐसा होता है कि अभी तो नीयतें हो रही हैं ना यार, सवाल जवाब तो बाद में शुरू में चलते हैं यार। नहीं, असल जो है वो शैतान उनकी छीन लेता है कि असल ही नीयत है, वरना सवाब कैसे मिलेगा। पापा ये दो अमल है ना, एक तो नियत करना, एक अमल करना। जैसे किसी ने अच्छे काम की नियत की है, अमल नहीं किया, तो अच्छी नियत का सवाब मिलेगा। जबकि वो हो कि मैं अमल करूँगा, वो ये नियत हो, खाली खाली नियत क्या। जबकि ये जहन में हो कि मैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर मुझे जब भी अल्लाह ने मौका दिया मैं हज करूँगा, इस नियत का सवाब मिलेगा। यानी कब, जबकि ये वाकई हो कि मैं हज करूँगा, जहन में हो, ना हो तो फिर सारे के फिर नियत ही ना हुई ना। आज मैं रात को उठकर तहज्जुद पढ़ूंगा और अब आँख नहीं खुली, नहीं उठ सका, तो इस नियत का सवाब मिलेगा इसको। जबकि जहन में हो कि मैं उठूँगा और पढ़ूंगा तहज्जुद, दुरूद शरीफ पढ़ूंगा, ये भी नियत करनी चाहिए, क्योंकि वो रात को उठकर तहज्जुद के वक्त जो है दुरूद शरीफ पढ़ना मुस्तहब है, ये भी नियत कर ले, दुरूद शरीफ पढ़ूंगा। मस्जिद पर जब जब नज़र पड़ेगी दुरूद शरीफ पढ़ूंगा,
یہ بھی نیت ہے، ثواب ملے گا کہ مسجدوں پر ہمارے یہاں آبادیوں میں مسجدیں ہی مسجدیں ہیں مسلمانوں کی آبادیوں میں، تو یہ نیت بھی بہت اچھی ہے. گھر سے نکلتے وقت نیت کر لے کہ جتنی بار مسجد پر نظر پڑے گی تو عبادت کی نظر سے مسجد کو دیکھوں گا. یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے کہ مسجد کو بنگاہ عبادت دیکھے. اور درود شریف پڑھوں گا، یہ دوسری نیت ہو گئی. میں پتہ ہے کہ میں اتفاق سے جیسے کہ باہر ملک میں جہاں میرا رہائش کی ترکیب ہے وہاں وضو کرنے کے بعد مجھے ایسی کھڑکی میسر ہے کہ جس میں سے آسمان بھی نظر آتا ہے، مسجد کا منارہ بھی نظر آتا ہے اور رخ بھی قبلے کی طرف ہوتا ہے. تو بارہا الحمدللہ وضو کرنے کے بعد میں اس کھڑکی پہ آتا ہوں اور نیت ہوتی ہے کہ آسمان کو دیکھ کر قبلہ رو کھڑے کھڑے مسجد کی زیارت کرتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھوں گا. تو آسمان کو دیکھ کر کلمہ شہادت پڑھنے کی فضیلت ہے نا کہ 8 جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو جائے. سلام کے احکام جو لکھے ہیں بہار شریعت میں 16ویں حصے میں، اس میں جب حدیثیں بیان کرنے کے بعد آیتیں حدیثیں بیان کرنے کے بعد پہلا مسئلہ یہی لکھا ہے سلام کی نیت، جس کا یعنی کہ وہ اس نیت کے حرف تو یاد نہیں ہے لیکن بہرحال مضمون یہ بنتا ہے آپ کی جان مال عزت آبرو مجھ پر حرام، السلام علیکم. یہ ذہن میں ہو. میں نے وہ سیدی قطب مدینہ کی سیرت پر ایک کتاب 2 جلدوں میں چھپی ہے، اس میں غالباً اسی میں یہ واقعہ پڑھا ہے کہ پہلے کے دور کے جو حاجیوں کو لوٹنے والے ڈاکو اور اس طرح کے ڈاکو ہوتے تھے نا، تو وہ حاجیوں کو سلام نہیں کرتے تھے لوٹنے کے لیے. اگر سلام کر دیتے تھے تو لوٹتے نہیں تھے کہ جب کہہ دیا السلام علیکم تم پر سلامتی ہو پھر لوٹنا کیسا. وہ ڈاکو بھی ایسے سمجھدار ہوتے تھے، اگرچہ ان کا وہ سلام کریں نہ کریں وہ لوٹنا تو گناہ ہی ہے، لیکن ایک بات بولتے ہیں بھی ایک چٹکلا ہے کہ بعضوں کا ہوتا ہے نا کہ وہ لوٹ مار کریں گے، پڑوسی سے لوٹ مار نہیں کرتے، نمازیوں کو نہیں لوٹیں گے، داڑھی والے کو نہیں لوٹیں گے. ایسے ملیں گے آپ کو. ڈاکوؤں کی لٹیروں کی کوالٹی ہوتی ہے. پیروں کا فقیروں کا بہت ادب کریں گے، یہ ان کو نہیں لوٹیں گے. اچھا بعض ہوتے ہیں غریبوں کو نہیں لوٹتے، صرف مالدار کو لوٹتے اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں جا کے. اس میں بھی کوالٹیز ہوتی ہے، لیکن بہرحال مالدار کو بھی لوٹنا گناہ ہے، حرام ہے. میں ویسے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھی اس طرح کی کوالٹیز ہوتی ہیں. علم نیت ایک بہت بڑا علم ہے جو اب ہمیں سکھایا نہیں جاتا. پہلے کے دور میں یہ علم نیت باقاعدہ لوگ سیکھتے تھے علماء سے. اب توجہ اس کی طرف نہیں ہے، حالانکہ بخاری شریف کی پہلی حدیث بلکہ دیگر محدثین میں بھی یہ پہلی حدیث ہے نیت کی، اور حدیث کی کتابوں میں نیز یہ ام الاحادیث میں سے ایک ہے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ دعوت اسلامی نے نیتوں کا بھولا ہوا جو خزانہ تھا وہ بھی لٹانا شروع کیا ہوا ہے کہ کاش ہم لوٹنے والے بنے. یہ دعوت اسلامی کا ایک بہت بڑا الحمدللہ کارنامہ ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اخلاص نصیب کرے اور ہماری زبانوں میں اثر کرے اور سننے والوں کو توفیق دے کہ وہ نیتیں کیا کرے. اور مجھے توفیق دے کہ فیضان نیت لکھ کر پیش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں کہ مسجد اس کو پڑھا جائے. جیسے فیضان سنت ہے اسی فیضان ایک ہی باب اس کا فیضان نیت بن جائے. اللہ کرے، اللہ کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو درازی اور بالخیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی ایسے اسباب بنائے کہ ہم فیضان نیت کا درس مسجد دیں. پہلے فیضان سنت سے عادت بنائے نا تو فیضان نیت کی باری تو آتے آئی ہی نا. میاں بیوی ہیں، ایک دے ایک سنے، سارے نیت فرمائیں. 2 درس اپنے اوپر
माशाअल्लाह, मरहबा मरहबा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। प्यारे बापा जान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बापा जान, किसी ने सवाल किया है कि इस्लामी बहनें घरों से दुआओं के लिए पैगाम भेजती हैं, हमें क्या जवाब देना चाहिए? बापा, ये जो नया रिसाला आया है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मैं 26 रिसाले नियत करता हूँ कि तकसीम करूँगा और कमो बेश 326 तलबा अपने जामियातुल मदीना के उनको पढ़ने की तरगीब दिलाऊँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। बापा, अर्ज़ है कि जैसे इस रिसाले में मैंने थोड़ा सा देखा कि ऐसे ज़बरदस्त मदनी फूल लिखे हैं कि इससे ये लगता है कि जैसे हमारी बचने की कोई सूरत है ही नहीं, कि ख़ुद पसंदी और रियाकारी, इसी तरह बदगुमानी। बापा, अगर मायूसी हो जाती है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई बचने की सूरत नहीं है, कि अचानक दुनिया से जाना पड़ेगा, मौत आ जाएगी और हमें कब्र में उतार दिया जाएगा। बापा, आपके मदनी फूल सुनते हैं तो ज़हन बनता है और ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं हमारा क्या बनेगा। बापा, कुछ ऐसा करम फरमा दें कि हम नेक बन जाऊं। बापा, हम सब नेक। बापा, दुआ फरमा दें कि आमीन। इस्तिकामत मिल जाए, दावत इस्लामी का मदनी माहौल ज़िंदगी भर मरते दम तक कभी ना छूटे। आमीन। बापा, आपकी ग़ुलामी में ही मौत आए, करम की इल्तिजा है। बापा, साईं बहनें आपको बोलती हैं तो ये तो चिट्ठियाँ भेजती होंगी, जवाब की क्या जरूरत? पापा, SMS का दौर आ गया है, नंबर बस वो हैं और SMS आ रहे हैं। नहीं, साईं बहनों से तो राब्ता रखने की ज़रूरत ही नहीं है अपने को। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। वाइट चादर, इसकी आप असल फरमा देंगे, आपने जो उड़ना शुरू की है? इसकी इब्तिदा यूँ हुई कि मैं उस वक्त, हाँ, जब के वो फैज़ान मदीना के अंदरूनी हिस्से में नमाज़ पढ़ता था तो गालिबन कोई इशराक के नवाफिल जमात से पढ़े गए, तो मैंने एक नमाजी को देखा कि वो इस तरह चादर लटका कर उन्होंने नमाज़ पढ़ी। तो इस तरह चादर लटका कर नमाज़ पढ़ना ये मकरूह तहरीमी है। तो मेरे जहन में आया कि ये तो मकरूह तहरीमी है, और जब किसी को बुराई करते देखें, गुनाह करते देखें और ज़न्ने गालिब हो कि ये मान जाएगा तो बताना वाजिब है। अब वो इस साईं भाई से देखे और ये ऐसा मसला कि ये आसानी से इसमें जन गालिब आ जाता है कि जिसको बताएंगे तो वो मान जाएगा। तो मेरे जहन में आया कि ये मान जाएगा। अब मान जाएगा तो मुझ पर वाजिब हुआ कि मैं इसको बता दूं। फिर ये कि मैंने इस तरह का जैसे सोचा कि मैं अगर इसको मैं खुद जाऊंगा तो ये पब्लिक लिपट जाएगी मुझसे, पहली सब में था अगरचे हो। तो मैं बोला कि मैं जा नहीं सकूंगा इसके बाद बताने के लिए मसला, मैं बोलूँगा इधर आ जाओ तो ये घबरा जाएगा कि क्यों बुलाया। अब फिर मैं खड़ा हो गया और माइक पर खड़े होकर मैंने चादर ओढ़ने का कि किस तरह नमाज में ओढ़े, तो जैसे ये यूं मकरूह तहरीमी है, यूं रखे तो चादर, और अगर यूं रखें नमाज में तब भी मकरूह तहरीमी है। अलबत्ता यूं कर लें तो कोई कराहत नहीं है, जायज़ है। यूं कर लें तब भी हरज नहीं है कि लिपटा हो, एक फेरा लिपटा हुआ हो कम से कम। और ये इस तरह मैंने मसला बताया फतह रज़विया में। सर से चादर ओढ़ने का एक तरीक़ा है, फिर इस पर मैंने चादर के मदनी फूल तरतीब दिया। तो अब ये कि हम कत्थई चादर सर पे ओढ़ने लगे तो इतना जमता नहीं था, मज़ा नहीं आता था कत्थई चादर में, अजीब सा लगता था। तो फिर मैंने निगरान शूरा से मशवरा किया, मैंने कहा यार ये कत्था इतनी जम नहीं रही सर पे, मेरा जी चाहता है अगर सफ़ेद चादर ओढ़े। तो
انہوں نے کہا کہ تم اوڑھو تو میں بھی اوڑھتا ہوں. اچھا ان دنوں پھر وہ یمن سے کچھ شخصیات کچھ علماء تشریف لائے تھے یمن شریف سے غالباً. تو ہماری ترکیب بنی تھی ان کو المدینۃ العلمیہ اور یہ جامعۃ المدینہ کا دورہ کروانے کی. تو یہ تشریف لائے تھے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم پہنچیں گے وہاں, کہ ہم جتنا ہو سکتا ہے سیکورٹی کی وجہ سے اپنے آنے جانے کا جو سلسلہ ہے وہ خفیہ رکھتے ہیں. تو نگران شورا اور میں سفید چادر اوڑھ کر جامعۃ المدینہ آ گئے. تو یوں عرب شخصیات کے پاس گویا پہلی بار ہم اس حلیے میں آئے, مدنی حلیے میں چادر رکھ کر. تو پھر دیکھا دیکھی دیگر رشتہ بھائیوں نے بھی چادر اپنا لی, پھر یہاں بکنی شروع ہو گئی. تو یوں سفید چادر عام ہوئی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو آج سے ابھی سے قفل مدینہ کی نیت کرے ان کو بھی ایک رسالہ نہ دے دے, اور پڑھنے کی نیت تو امید ہے کہ پڑھیں گے تو صحیح, میرے خیال ہے کہ وہ پڑھ ہی لیں گے انشاءاللہ. اتنی بڑی نہیں ہے, بہت دلچسپ ہے, انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس سے. تو جنہوں نے قفل مدینہ یوم قفل مدینہ لگایا ہوا قفل مدینہ, اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ, ہر ایک مسلمان لگا قفل مدینہ. قفل مدینہ والے اسلام بھائی جو سوال کرنا چاہیں. اور کوئی صاحب بھائی لیں گے تو گناہ گار ہوں گے. میں صرف ان کو بھیجا قفل مدینہ جنہوں نے لگایا ان کے لیے. باپا یہ سوال یہ ہے کہ خریداری کرتے وقت چینی, دودھ یا دہی وغیرہ لینے گئے ہیں تو ہمیں آدھا کلو چیز چاہیے, یعنی آدھا حصہ چاہیے کلو کا, یا اس سے کم ہو یا اس سے تھوڑا سا زیادہ ہو. تو یہ کیسے پتہ چلے کہ ایک کلو اتنے کی ہے, آدھا کلو اتنے کی ہے؟ تو مطلب یوں کہا جا سکتا ہے کہ چینی کتنے کی کلو ہے, وہ بتائے 63 کی کلو ہے, تو ہم کہیں کہ ہمیں 27 روپے کی, 26.5 روپے کی یا 25 روپے کی دے دے, تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے گا اتنے کی آدھا کلو ہے. بالکل صحیح, آپ ماشاءاللہ پہنچے, اللہ آپ کو مدینے پہنچائے. جزاک اللہ خیر. یہ بہت بالکل یہی طریقہ بہترین ہے. بھلے پوچھ لیا کتنے کی سیر ہے, کتنے کی من ہے, کتنے کی چھٹانک ہے, جتنے اپنے پاؤ آدھا جو بھی ہو, اب رقم بتا دے تو وہ بولے گا بھائی آدھا کلو ملے گی, تو آپ بولو یار جو آپ کو دینا ہے مجھے اتنی رقم کی چاہیے. وہ تھوڑا تعجب کرے گا تو کرتا رہے تعجب, کوئی حرج نہیں ہے. اپنے ایک مطلب آزمائش سے بچ جائیں گے. اسی طرح پتی کا ڈبہ یا کوئی اور چیز ہے تو وہ پائیا کا یا آدھپا کا ہوتا ہے, وہ پوچھ لے کہ وہ پائیا والا ڈبہ کتنے کا, وہ کہے گا 30 روپے کا. پایا ایک پائیا پاؤ, تو وہ بتائیں گے کہ 30 روپے کا. ہم کہیں گے 30 روپے کی پتی کا ڈبہ دے دیں. آپ 30 روپے کی پتی کا ڈبہ دے دیں, یا یہ وہ ڈبہ جو ہے نا یہ دے دیں, اس میں لکھا ہوتا ہے 250 گرام 500 گرام. جزاک اللہ خیر, دعائے مغفرت کر دیجیے. مگر یہ کہیں گے نا 250 گرام کا ڈبہ دے دو, تو پھر وہی وزن کا مسئلہ ہوگا. وہ بتا دیں گے یہ 30 روپے کا. یہ بھلے بولے 250 گرام کا, بولا جو بھی ہے میرے کو آپ یہ دے دو, ٹھیک, یہ چاہیے مجھے اتنی رقم والا. ماشاءاللہ. یہ کہاں سے بیٹے آئے ہو آپ؟ بہت یار سمجھدار سوال, بہت پسند آیا مجھے. اس کو نالے پاک کا تحفہ ملے گا. اب یہ دیکھو مجھے کیا دیتے ہیں. کیا بات ہے, 12 ماہ 25 ماہ 26 ماہ. باپا ادھر ہی رہ جائیں گے آپ کو. رسالہ بھی لیا ہے کہ نہیں انہوں نے؟ دیکھو انہوں نے وہ جو مدنی مذاکرے میں گفتگو ہوئی, بات چیت ہوئی, کتنا دل پہ لیا ہے. اور یہ عمل کا جذبہ یہ بہت مجھے پسند ہے. اس طرح کا میں چاہتا ہوں کہ ہم سب نیک بن جائیں اور ہم یہ سوچنے والے بن جائیں کہ یار گناہ سے کس طرح بچنے کی صورت نکلے. یار خالی ہڑا اڑی اور نعرہ بازی اور برسات ہو, اور یہ مطلب اس سے میں متاثر نہیں ہوں. میں ایسوں سے متاثر ہوتا ہوں خاموش طبیعت ہو, شریعت کے مسائل پر عمل کرنے والا, گناہوں سے بیزار, اپنے رب سے ڈرنے والا, پیارے حبیب کی محبت میں بس گم ہو, بہت اچھا لگتا ہے. اللہ مجھے بھی کر دے اچھا. ہم لوگ خالی باتوں کے بڑے بناتے ہیں, بس عمل نہیں کرتے. اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آفتاب احمد اتاری فیصل آباد سے، سردار آباد سے تعلق ہے۔ پاپا آپ کا کی سوال کی شرط ہے کفل مدینہ۔ الحمدللہ کوشش کرتے ہیں، حتی الامکان کوشش کرتے ہیں، کبھی کبھار کامیاب ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھار نہیں۔ حضوری آپ کی نظر عنایت سے ہم کفل مدینہ لگانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، آپ نظر عنایت کریں۔ اور ہم سردار آباد والے کی آج یہاں پہ آخری رات ہے، تو بابا جی یہاں پہ غلطیاں کوتاہیاں بھی کچھ سرزد ہوئی ہوں گی، جس طرح یعنی کہ ہم نے رہنا چاہیے تھا یہاں پہ وہ ہم نہیں کر پائے۔ الحمدللہ جتنا کہ ہو سکا یعنی کہ نمازوں کی پابندی بھی کرتے رہے، حلقہ کی پابندی بھی کرتے رہے۔ تو بابا جی آپ جو کہ ہم یہ غلطیاں کوتاہیاں ہیں ان کو معاف فرما دیں، اور ہماری یہ ادنا سی کاوش یہ ہماری حاضری کو اپنی دربار میں قبول فرما لیں۔ اب یہ کہ اللہ کے گناہ کیے ہوں کسی نے، جماعت اس کی نکلی اپنی کوتاہی کی وجہ سے، میرے معاف کرنے سے معاف ہوگا کیسے؟ اس طرح مسجد کی اگر کسی نے بے احترامی کی، بے ادبی کی، یا مسجد کی ایسی کوئی کوتاہی کی جس میں گناہ ہو، اس میں معاف کروں گا تو بھی معاف نہیں ہوگا۔ میری معافی تو اسی صورت میں ہوگی نا کہ جیسے کہ میرا حق کسی نے تلف کیا، حقوق العباد، تو میں اپنا حق معاف کر سکتا ہوں، دوسروں کا حق بھی معاف نہیں کر سکتا، میرے کو اختیارات تو نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی نے کوئی جرم کیا تو وہ اللہ سے توبہ کرے، آئندہ نہ کرنے کا عہد بھی ضروری ہے توبہ کے لیے، توبہ کا رکن ہے یہ بھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی یا اللہ آج تک میں نے جتنی بھی جماعتیں اپنی کوتاہی کے سبب ترک کیں ان سے توبہ کرتا ہوں۔ یا اللہ آئندہ جماعت لینے میں کوتاہی نہیں کروں گا۔ یا اللہ آج تک مسجد کی جتنی بھی بے ادبیاں کیں سب سے میری توبہ۔ یا اللہ مسجد میں جو دنیاوی باتیں کیں ان سے بھی توبہ۔ یا اللہ میں ہر خطا سے، ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں۔ یا اللہ مجھے مخلص عاشق رسول اور اپنا نیک بندہ بنا۔ یا اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے راضی ہو جا۔ یا اللہ میری بے حساب مغفرت فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب وقت رخصت ہے آیا، الوداع الوداع پیارے باپا، الوداع الوداع پیارے باپا۔ پاپا بھی ان کی گاڑی روانہ ہونے والی ہے، اور بڑی مشکلوں سے یہ موقع ملے تھے۔ پھر اسلام بھائی یہی کہہ رہے تھے کہ زندگی میں پہلی مرتبہ حاضری ہوئی ہے، اب دوبارہ پتہ نہیں آنا نصیب بھی ہوگا کہ نہیں۔ پاپا ہائے کس خوشی سے پاپا چلے تھے، سارا راستہ سوچتے رہے مرشد کی بارگاہ میں، یہ
लेंगे, इल्म मांगेंगे, तकवा मांगेंगे, रूहानियत मांगेंगे, पता नहीं आपका अदब भी कर सके नहीं कर सके, मस्जिद की बेअदबियाँ, बापा झोली भर दें बापा। आपके दर से मिला है बापा, हमने लाखों को मिलते देखा है बापा, मिलते देखा है बापा हमने। आपके दर की हाज़िरी, आपके दर की हाज़िरी, बापा हमारी ईद थी, बापा हमारी ईद थी। बापा वहाँ से चलते हुए तो जिम्मेदारान ने नीयतें भी कराई थी कि जमात से नमाज पढ़ेंगे, तरबियती हलकों में शिरकत करेंगे, तहज्जुद के भी मज़े लूटेंगे, नवाफिल पढ़ेंगे, तिलावत कुरान सुनने की सादत हासिल करेंगे, मदनी मुज़ाकरों में अव्वल ताख़िर शिरकत करेंगे। अफसोस हमारा वक्त गफलतों में कट गया बापा। बापा हमारे लिए हाथ उठा दें, इस सफ़र के सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो जाए, दिलों में जो जायज़ मुरादें हैं वो पूरी हो जाएं, हमारे गुनाह भी नेकियों से तब्दील हो जाएं बापा। सुन्नतों पर इस्तिक़ामत मिल जाए, दावत इस्लामी के मदनी माहौल पर इस्तिक़ामत मिल जाए, आपकी ग़ुलामी पर इस्तिक़ामत मिल जाए बापा। जिस तरह आप चाहते हैं इस तरह हम दावत इस्लामी का काम करने वाले बन जाए बापा। दुआ फरमा दे हमारे लिए। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम, हमारे गुनाह माफ़ कर दे, हमारी कोताहियों से दरगुजर फरमा। या अल्लाह, जिस तरह आज हमारे इस्लामी भाइयों का ये आरज़ी सफ़र इख्तिताम को पहुँचा, ये अपने घरों की तरफ चले हैं, है मौला अन करीब हमारी ज़िंदगी के सफ़र का भी इख्तिताम होगा। अभी ये गाड़ियों में सवार होकर जाएंगे, जबकि हमें हमारी ज़िंदगी के सफ़र के इख्तिताम पर लोगों के कंधों पर सवार होना होगा। फ़िलहाल रोशनियों से जगमगाते घरों की तरफ रवानगी है, अन करीब कब्र के अंधेरे घर की तरफ भी रवानगी होनी है। या अल्लाह, चंद घंटों के सफ़र के लिए हमारे पास रखते सफ़र मौजूद, जेब में रकम मौजूद, खाने पीने का इंतज़ाम मौजूद। हाय हाय, जिंदगी का सफर पूरा होने के लिए कोई रखते सफर नहीं। सफर से वापसी पर घरों के लिए बड़े तहाइफ लिए होंगे, कब्र में ले जाने के लिए कुछ भी नहीं। या इलाहुल आलमीन, जितने ईसाई भाई हजवेरी काबीनात से तशरीफ लाए, मरकजुल औलिया कसूर यखूपुरा वगैरह से जितने चिश्ती काबीनात के तशरीफ लाए, सरदाराबाद पाकपतन शरीफ वगैरह के, इन सब का आना कबूल फरमा, आना कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन कोताहियाँ
معاف کر دے، خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ، یا اللہ، جو جو اچھی اچھی نیتیں کی ہیں انہیں عملی جامہ پہنانے کی سعادت عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جو کچھ سیکھا وہ یاد رہے، الہ العالمین دوسروں تک پہنچانے کی سعادت ملے۔ اے اللہ، حسن اخلاق کی دولت دے دے، غصے پر قابو دے دے۔ یا اللہ، بدتمیزیوں اور دل آزاریوں کی عادتیں نکل جائیں۔ یا اللہ، چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا احترام نصیب فرما، ماں باپ کا ادب نصیب فرما، علماء کرام کی تعظیم نصیب فرما۔ الہ العالمین، حقیقی عاجزی نصیب فرما۔ اے اللہ، مدنی انعامات کا عامل بنا دے۔ یا اللہ، حقیقی قفل مدینہ دے دے، زبان کا قفل مدینہ مل جائے، آنکھوں کا قفل مدینہ مل جائے، پیٹ کا قفل مدینہ مل جائے۔ اے اللہ، روئے روئے کا قفل مدینہ مل جائے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا لے۔ اے اللہ، اپنی پسند کا بندہ بنا لے، اپنی پسند کا بندہ بنا لے۔ یا اللہ، ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔